بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 3 بڑی خبریں ہیں پاکستان سے متعلق. ایک پاکستان کا حملہ ہے جو آج صبح پاکستان نے افغانستان پر کیا. 7 مقامات کو یا دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. افغانستان کے 3 صوبوں کے اوپر یہ حملہ کیا گیا اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 90 افراد جو ہیں دہشت گرد جو پاکستان نے جن کو ٹارگٹ کیا تھا وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں. ان میں سے جو افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک گھر پر جو ہے وہ بھی حملہ ہوا یا ایک گھر بھی اس حملے کی زد میں آیا اور اس میں تقریباً 13 افراد جو تھے وہ جاں بحق ہوئے. اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے. باقی خبریں بھی ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے متعلق ہیں، سیاسی خبریں ہیں. علیمہ بی بی کے اوپر ایک بڑا گھنونا الزام لگا. بیسکلی تو پاکستان تحریک انصاف باہمی خلف شعار کا شکار ہے. تو ایک ان کے اوپر تنقید کی ہے شاندانہ گلزار صاحبہ نے. علیمہ بی بی نے جو کوئی انٹرویو دیا تھا اس میں ان کا جو موقف تھا اس پر ان کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے نام لیے بغیر. دوسرا سما کے ایک پروگرام میں جناب شیر افضل مروت صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ علیمہ بی بی کی اور مریم بی بی کی بھی ملاقات ہو چکی ہے اور مریم بی بی علیمہ بی بی کو ریلیف دے رہی ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جہاز والا معاملہ جو ہے وہ حکومت وقت یا پنجاب حکومت کی بجائے اگر وفاق کہیں تو وہاں سے اس پر موقف پیش کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے کرخت اور بڑے دکھ اور بڑے غصے میں یہ پنجاب حکومت کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو اس پر بھی بات کریں گے کہ ان کا استدلال جو ہے وہ کتنا بامانی ہے اور کتنا لاجیکل ہے. تو سب سے پہلے میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ ہم اس خبر کی طرف چلتے ہیں جو پاکستان نے صبح آج جو ہے وہ افغانستان کو جواب دیا اور 7 ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے. جو پاکستان کا سرکاری اعلامیہ ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر کے بتا رہا ہوں. یعنی کہ جو ہماری وزارت اطلاعات و نشریات کا جو ایک جواب آیا اعلامیہ میں وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کا خلاصہ. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے حالیہ دہشت گرد حملوں جن میں اسلام آباد، باجوڑ اور بنو کے واقعات شامل ہیں کے بعد کہا ہے کہ ان کارروائیوں میں افغانستان میں موجود خوارج عناصر اور ان کے سہولت کار ملوث ہیں. پاکستان کے مطابق فتنۃ الخارج اور داعش خراسان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے. بصورت دیگر پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گا. اس تناظر میں پاکستان نے سرحدی علاقوں میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور پاکستان نے مطالبہ بھی کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ دوحہ معاہدہ کے اوپر افغانستان کو کاربند رہنے کا کہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے. تو اب اس پر نا 2 جو ایون کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا ایک میں ماضی کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں. یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ وہ نام شیئر کروں کہ جو ان حملوں میں مارے گئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک موقف آتا ہے سامنے کہ جی کہ پاکستان جو اس وقت افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے یہی کام مئی میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا. بھارت کا بھی استدلال یہی تھا کہ ہم نے پاکستان جو مودی نے کہا تھا نا اور پاکستان نے ہم ہی کے اوپر حملہ کر دیا. وہ بیسکلی اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے تو پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے پاکستان کے شہری علاقوں میں پاکستان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو یہ بات کیوں کی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ بھی یہ والی بات کرتے ہیں، ملتا جلتا ہے ان کا موقف. جو لوگ خیبر پختونخوا میں سیاست کرتے ہیں ان میں ANP کے علاوہ، پیپلز پارٹی کے علاوہ اور مسلم لیگ نون کے علاوہ قدرے آپ چھوٹا سا ان کو شیئر دے سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور ANP سب سے پہلے سب سے آگے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف ان کے گڑھ میں رہ کے ان کے ساتھ رہ کے ان کو فیس کیا ہے اور نقصان اٹھایا ہے. عمران خان صاحب یہی نقصان نہیں اٹھانا چاہتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی حملے ہوئے، عبدالغفور حیدری صاحب کے اوپر بھی حملے ہوئے،
لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ طالبان کے خلاف اس طرح سے نہیں جاتے جس طرح سے ANP گئی، جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی جو مخالفت ہے وہ مول نہیں لینا چاہتے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس لڑائی میں نقصان کتنا ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کی ایک کوشش ہے کہ آپ طالبان کو اپیز کرتے رہیں، ان کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں۔ تو جن کا ووٹ بینک ہے وہ کیا کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اسی وجہ سے یہ والی بات کہہ رہے تھے، انڈیا والی بات کر رہے تھے کہ پھر تو انڈیا والا بھی موقف ٹھیک ہو گیا، انڈیا نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا وہی آپ افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو پھر انڈیا پاکستان کے ساتھ جب کرے گا تو کس منہ سے آپ کہیں گے کہ آپ انٹرنیشنل رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ سر، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہر اس بندے کو سمجھانے کی ضرورت ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ بھارت نے جو کام پاکستان کے ساتھ کیا تھا، اگر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے بھارت بھی حق بجانب ہے، اس نے بھی ٹھیک کیا تھا۔ نہیں، کیونکہ پاکستان نے بھارت کو پیشکش کی تھی کہ آپ الزامات بتائیں، ثبوت دیں، ہم اس کی انکوائری کریں گے، ہم پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو تھرڈ پارٹی سے، اقوام متحدہ سے کروا لیں، کسی تیسرے ملک سے انکوائری کروا لیں، اور آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ پاکستان کے ہاتھ صاف ہیں کہ اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، پاکستان میں قیام پذیر کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے تعاون کرنے کے بجائے، اپنا کیس سامنے رکھنے کے بجائے، پاکستان کی دعوت کے اوپر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ فرق ہے۔ افغانستان کو پاکستان جو ہے وہ بار بار کہتا ہے، بیچ میں قطر پڑا، سعودی عرب پڑا، سارے پڑے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ سرزمین دوحہ معاہدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، آپ ان کے سہولت کار ہیں، آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، جب بات نہیں بنی تو پھر جناب اگلوں نے دے تبڑتوس کر دیا۔ اب یہ جو 7 حملے ہوئے ہیں، یہ ننگرہار میں ہوئے، پکتیا میں ہوئے، خوست میں ہوئے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو مارے گئے ہیں لوگ، وہ کہاں کہاں کے ہیں، اور یہ پھر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ یہ انفارمیشن پاکستان کے اندر سے آ رہی ہے اور پاکستان کے پاس کہاں سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے۔ تو سنیں، ننگرہار صوبہ کے اضلاع خوگیانی، غنی خیل اور بہسود میں موجود کیمپ مارے جانے والے جو TTP کمانڈر ہیں ان کے نام: نیک محمد، TTP کے نیک محمد ولد حامد، گاؤں پنجوابی، صوبہ قندھار، احمد ولدیت محمد، گاؤں مینگورہ، سوات۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں، تیسرے نمبر کے اوپر ہے فضل احمد ولد رحمت، گاؤں کلام، سوات، پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ناصر ولد کریم، گاؤں برمل، خیبر، پاکستان۔ حبیب ولد ولی، گاؤں جو ہے اس کا میرن شاہ، شمالی وزیرستان۔ شفیق ولد نعمت، گاؤں دکلاں، بہاولپور، یہ ہمارے ادھر بہاولپور کا ہے، پنجاب کا ہے۔ 7واں سمیع ولد نادر، گاؤں سنگلا، DG خان۔ اچھا جی، 8واں ہے کریم ولد حامد، گاؤں بنو خیبر۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ گیا رفیق ولد عبداللہ، گاؤں کالا سوات۔ نعمت ولد فرید، گاؤں دھکی، شمالی وزیرستان۔ 11ویں نمبر کے اوپر ہے یاسر ولد رحمت، گاؤں اس کا میران شاہ، شمالی وزیرستان۔ اب پکتیا میں جو لوگ ٹارگٹ کیے گئے ہیں، کیمپ الجہاد جو ضلع برمل میں ہے، اس میں مارے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے نام، کمانڈر جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ احمد خان ولد محمد، گاؤں بالا حصار، یعنی کہ صوبہ خیبر پختونخوا، پاکستان۔ نمبر 2 محمد یوسف ولد اسماعیل، گاؤں شیر خان، صوبہ خیبر پختونخوا۔ عبداللہ ولد ولی، گاؤں کلی حلیم، صوبہ بلوچستان، پاکستان۔ سمیع اللہ ولد حمید، گاؤں دشت ارچی، خیبر پختونخوا۔ نور احمد ولد ناصر، گاؤں برمل، صوبہ خیبر پختونخوا۔ حامد اللہ ولد سعید، گاؤں جاغوری، صوبہ بلوچستان۔ جمیل احمد ولد فرید، گاؤں خان آباد، صوبہ خیبر پختونخوا۔ ناصر احمد ولد عبدالحق، گاؤں کا نام ہے چماری، صوبہ غزنی، افغانستان، یہ افغانی ہے۔ سلیمان خان ولد محمد، گاؤں دشت لار، صوبہ بلوچستان۔ فیاض احمد ولد گل محمد، گاؤں خرانی، صوبہ پنج شیر، افغانستان۔ شہاب الدین ولد حکمت، گاؤں شنوار، صوبہ خیبر پختونخوا، یعنی کہ پاکستان۔ کریم اللہ ولد حامد، گاؤں شہرک، صوبہ بلوچستان۔
اس کے علاوہ حبیب اللہ ولد نادر گاؤں چرخ سوات پاکستان، رضا خان ولد احمد گاؤں پشت رود صوبہ بلوچستان، کیس احمد ولد نعمت گاؤں مہترلام دیر بالا پاکستان، یوسف جان ولد سعید گاؤں بڑبیر صوبہ خیبر پختونخوا، فضل اللہ ولد عبداللہ گاؤں شیخ آباد بلوچستان، نادر احمد ولد رحمت گاؤں سنگتوت شمالی وزیرستان یعنی کہ پاکستان، نعمت اللہ ولد حامد گاؤں نجراب صوبہ خیبر پختونخوا، رحمت اللہ ولد فرید گاؤں قلعہ نو صوبہ بلوچستان، بشیر احمد ولدیت اسماعیل گاؤں دشت شور صوبہ بلوچستان۔ خوست کے جو صوبہ ہے بلوچستان کا، وہاں پر حملہ ہوا، پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے زیر کنٹرول جو لوگ مارے گئے ہیں، ان میں بلال ولد محمد خان یہ سوات کا رہنے والا ہے، اسد اللہ ولد کریم خان یہ غرمیان خیبر کا رہنے والا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، طاہر حسین ولد قادر حسین پشمک میاں والی کا ہے، پاکستان کا ہے، شعیب احمد ولد رحمت احمد گاؤں اس کا نور آباد شمالی وزیرستان پاکستان کا رہنے والا ہے، فیاض احمد ولد جان محمد گاؤں بیدار ضلع دیر بالا پاکستان، نعمان احمد ولد سلیم احمد گاؤں سبزوار ضلع خیبر پاکستان، رحمت اللہ ولد غلام اللہ گاؤں خشوال ضلع پکتیا افغانستان کا رہنے والا ہے، عارف خان ولد سید خان گاؤں برمل ضلع ننگرہار افغانستان کا رہنے والا ہے۔ اگلے کا نام ہے جی فاروق احمد ولد بشیر احمد گاؤں کاپسیا ضلع کاپسیا، اب اس کا مجھے نہیں پتہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ لکھا بھی نہیں ہے اس کا۔ تو یہ مارے جانے والے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جہاز ایئر اسٹرائیک کی گئی، پاکستان کے رپورٹ تو ہم کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سرزمین یا اپنی فضائی حدود میں رہ کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن یہ ٹارگٹ جو ہے اندر جا کے بھی ہم نے اسٹرائکس کی ہیں میری اطلاع کے مطابق، جو میرے دوست احباب بتا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جہاز گئے، فضائی بمباری کی، واپس آ گئے، اب یہ نام کہاں سے آ رہے ہیں، کون بتا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے فٹ سولجرز ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ہے وہاں پر موجود ہے، جو وہاں پر کسی بھی شکل میں آپریٹ کر رہی ہے، یہ اطلاعات وہاں سے پاکستان کے اداروں تک پہنچی ہیں جہاں سے یہ ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ تو پاکستان نے اچھا کیا ہے جی، ٹھیک کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے دنوں پنڈی جی ایچ کیو میں ایک تھی وہ بریفنگ تھی، وہاں پر ایک اعلیٰ شخصیت نے ہمیں بریفنگ دی تھی، صحافیوں کو کوئی 60-70 کے قریب یا 50-60 کے قریب صحافی ہوں گے۔ وہاں پر افغانستان کا مسئلہ اور طالبان کا ٹی ٹی پی کا بڑا کھل کے اوپر اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ تو وہاں پر یہ برملا کہا گیا تھا کہ ہمیں جو چیز وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو زبان سمجھ میں آتی ہے وہی زبان ان کے ساتھ بولی جائے گی۔ یہ سوال وہاں پہ ہوا تھا کہ طالبان بھی آپ نے کھڑے کیے تھے اور وہ پاکستان کی سلامتی کے در پہ آئے ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی آپ لوگوں نے ہی اس قوم کے اوپر مسلط کیا تھا۔ وہ پرانی بات ہے، بڑا لمبا ہے وہ پورا سپین کہ کس طرح کس نے یہ والے کام کیے تھے، کسی ایک کا نام نہیں آتا، اگر آپ نے نام لینا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ وہاں پر بات ہوئی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم کے درمیان دراڑیں ڈال رہی ہے، جو بیسیکلی پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ تو یہ دونوں تو تحفے آپ نے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا سوال کا جواب ان کے پاس اس طرح سے تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ جی ہم نے تو نیک نیتی کے ساتھ ہی کام کیے تھے، افغانستان کو آپ ہی بتائیں کہ کس طرح سے ہم ڈیل کرتے۔ لیکن اب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ افغانستان کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو جو زبان سمجھ میں آتی ہے ہم وہی زبان استعمال کریں گے۔ تو یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اب کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ اسی طرح سے ڈیل کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف والے دوسرے تیسرے ان کا سوشل میڈیا دیکھیں کہ وہ تو ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، وہ آپ کو تو ایئر اسٹرائک کر کے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، تو وہ جواب دہشت گردی کی صورت میں دیں گے۔ تو یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ تو اس طرح کے وہ مین میخیں نکالی جا رہی ہیں ان حملوں کے اوپر۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اسی طرح سے ریزالو دینا چاہیے، اور ہر اس بندے کے خلاف اسی طرح ریزالو دینا چاہیے، بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی جس کو کہتے ہیں امتیاز کے، کہ جو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے، جو پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلاتا ہے کسی بھی قسم کی۔ میرا اشارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے
ان لوگوں کی طرف ہے جو طالبان کو پاکستان کا کیا میں اس کو کہوں کہ وہ کہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ان کی حمایت کرتے ہیں کہ اصل میں تو پاکستان جو ہے وہ طالبان قبضہ کریں گے تو یہاں پر اسلام نافذ ہوگا. تو وہ لوگ ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے والا جو ہے وہ شریعت کے منافی کام کرے گا. تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ حساب کتاب کرنا پڑے گا. تو خیر یہ تو ہو گئی دہشت گردی کے حوالے سے باتیں. تو اب 2 خبریں ہیں بڑی مختصراً سی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پہلی خبر تو یہ ہے اور بڑی خبر ہے کہ شیر افضل مروت صاحب, ظاہر ہے کہ وہ ہوا میں چھوڑنے والے آدمی نہیں ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی ایک پروگرام میں کہ جس ہار کے اوپر توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے, وہ ہار اب بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے. مشال یوسف زئی صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ کہاں پہ ہے یہ میں نہیں بتاؤں گی. تو پھر وہ بتا دیا, پتہ چل گیا. تو باتیں اشارے سارے علیمہ بی بی کے طرف تھے. علیمہ بی بی نے اس بات کی تردید نہیں کی تھی, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے الزام لگایا ان سے جا کے بات کریں, میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب بات کرتے ہیں وہ ہوا میں نہیں چھوڑتے, ان کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے. اب انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے. علیمہ بی بی کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ایک پروگرام میں, سما نیوز کے ایک پروگرام میں. تو باتیں چلتی چلتی وہ آئیں کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے بچوں کو دیکھیں کس طرح کی ضمانتیں ہوگی, کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو جب ان کے بچے پکڑے گئے تھے تو انہوں نے جا کے مریم بی بی سے ملاقات کی تھی. پھر مریم بی بی نے بھی جناب ان کو ریلیف دیا. تو ریلیف کیا تھا کہ ان کے بچے, ان کی یہ ضمانتیں ہوئیں, ان کے وہ شارز اور دوسرے یوں کر کے ان کی ضمانتیں ہوئیں, اور اس کے بعد جو ضمانتوں کی کینسلیشن کے لیے پنجاب حکومت نے علیمہ بی بی کے بچوں کے خلاف عدالت میں مقدمہ نہیں لڑا, یعنی کینسلیشن کی جو ہے وہ کیس فائل نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو ملی ہوئی ہیں ان کے ساتھ. تو وہ یہ بات بتانا چاہ رہی ہیں. اب یہ اگر تو ویل ڈن, مریم بی بی نے اگر یہ والا کام کیا ہے تو میرے تو خیال میں زبردست ہے پولیٹیکلی. اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک سیاستدان جب سیاست کرتا ہے تو پھر اس کو وہ یہی کرے گا, اس کو یہی کرنا چاہیے تھا. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مریم بی بی نے بڑی سیاسی چال چلی ہے کہ انہوں نے بسنت اناؤنس کر دی تاکہ 8 فروری کا جو احتجاج تھا وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں لوگ سارے کے سارے, وہ اس طرف ہی نہ جائیں. تو بڑی اچھی بات ہے یار, آپ بھی تو سیاست ہی کر رہے تھے, انہوں نے بھی سیاست کر دی. تو اسی طرح اگر پھوٹ ڈلوانا جو ہے وہ کسی کا مقصد ہے تو ایک سیاسی حریف آپ کی جماعت جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑی ہے اور لے دے گئی اسی تانوں. تو اگر آپ ان کی جماعت میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے کسی ایک کو اپنی فیور دیتے ہیں تو میرا خیال ہے مریم بی بی نے بڑی زبردست چال چلی ہے, ویری گڈ, اس کو تھمز اپ کہنا چاہیے. تو باقی اسی طرح یہ مسلسل جو ہے ان کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. علیمہ بی بی نے کوئی انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو کے اوپر جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کا رد عمل سامنے آیا ہے. جیو نیوز بتا رہا ہے کہ جی کہ جو پارلیمانی گروپ ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف کا, اس گروپ میں جو شاندانہ گلزار صاحب ہیں انہوں نے نام لیے بغیر علیمہ بی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو وہ کہتے ہیں علیمہ بی بی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نام لیے بغیر کہا ہے کہ ایسے بیانات دیکھ رہے ہیں جن کا سبب صدمہ, بڑھاپا اور شدید ذہنی دباؤ ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ بی بی جو یہ گفتگو اور اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں اس کی وجہ بڑھاپا ہے اور وہ ان کا سٹریس ہے, صدمہ یعنی کہ, اور شدید ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں. ان خواتین کو اس عمر میں گھر پر پوتے پوتیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پارٹی کو 8 فروری پر توجہ دینے کا کہا گیا اور اسی دن ان کی بسنت کی ویڈیو موجود ہے. تو یہ وہ باتیں کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت اس وقت ٹائم پٹاس چل رہی ہے. تو یہ 2 خبریں تھیں تحریک انصاف کے حوالے سے. اب جہاز کی بات آ جاتے ہیں. جہاز کا شور دب نہیں رہا جو پنجاب حکومت نے لیا تھا, اس پر پہلی دفعہ جو ایک دھانسو قسم کا موقف سامنے آیا وہ ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے دیا ہے. اور ان کا سوال تھا کہ پنجاب حکومت کا وہ کوئی دوست ہے کہ دشمن ہے جنہوں نے ان حالات میں ان کو جہاز لینے کا مشورہ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بڑی زیادتی کی بات ہے
یہ بتائیں کہ تمام سی ایمز کے پاس جہاز نہیں ہے. صوبہ پنجاب کی یہ سی ایم کی ملکیت نہیں ہونا جہاز جو ہے, یہ صوبہ پنجاب کی ملکیت ہونا ہے اور یہ پنجاب کا ایسٹ ہونا ہے. اور پرانا جہاز جو تھا وہ 25 سال پرانا تھا اور اس کو تبدیل کرنا وقت کی ضرورت تھی. ہاں ٹھیک ہے, اگر مہنگائی کی بات ہے تو ڈالر کا ریٹ دیکھیں تو ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یعنی مہنگا ہو گیا ہے. پنجاب وہ کہتے ہیں ایک بڑا صوبہ ہے اور اس کے 5,000 ارب کے لگ بھگ اس کا بجٹ ہوتا ہے, تو اس میں اگر کوئی 10 ارب روپیہ کوئی جہاز خرید لیا گیا ہے تو یہ اس کے وسائل کے پیش نظر کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں نا کہ 40 ارب روپیہ تو لوگوں کو مریم بی بی نے عیدی دی ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا زبردست ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پنجاب حکومت اگر اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی, کہہ رہی ہے کہ پنجاب ایئر کا جہاز ہے یہ فلاں اس لیے ہے, تو اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے کوئی غلط شاٹ کھیلی گئی ہے یا کسی نے یہ ایک غلط فیصلہ ان سے ہوا ہے, اسی وجہ سے وہ کھل کے یہ کر نہیں پا رہے, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. باقی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ ذرا دبنگ پرسنالٹی ہیں, ذرا تھوڑا سا ٹھک کے بولتے ہیں, تو ان کو چیلنج کرنا, ان کے سامنے سوال ان کو نگیٹ کرنا, ان کو کاؤنٹر کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اب سار صاحب نے ان کو پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا, میں نے پورا ان کا انٹرویو نہیں دیکھا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی کہ مطلب کہ عیدی دی ہے 40 ارب, تو عیدی یہ میرا مطلب ہے عیدی کیا ہوتی ہے؟ یہ صوبے کے لوگوں کا حق ہے. اب صوبے کے لوگوں کا حق جو ہے, اب آپ اس کو اپنی لگزوریس لائف کے لیے, اب مریم بی بی جو ہیں وہ اگر وہ رائل فیل لینا چاہتی ہیں 10 ارب کا 11 ارب کا واٹس ایور, وہ انہوں نے جہاز خرید لیا ہے رائل ٹچ دینے کے لیے یا وہ فیل دینے کے لیے, اور پھر یہ کہنا کہ جی میرا خیال ہے زیادتی والی بات ہے. جہاز چھوٹا بھی خریدا جا سکتا تھا, لو کیپیسٹی والا بھی خریدا جا سکتا تھا. مریم بی بی نے یہ جہاز جو ہے یہ ایک ہی اڑان میں 8,000 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے. پنجاب نے کی وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعلیٰ نے کون سا 8,000 کلومیٹر کا سفر ہر دوسرے دن طے کرنا ہوتا ہے؟ اگر کسی بیرونی دورے کے اوپر جانا ہے, شہباز شریف صاحب غلط رسم ڈال کے گئے کہ وہ سرکار کا جہاز لے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے چلے جاتے تھے, تو کمرشل فلائٹ یوز کریں. مطلب عجیب بات ہے یہ کہہ دینا کہ جی کہ وہ دیکھے کہ صوبہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وسائل بہت زیادہ ہیں, تو وسائل نو اگ لا دیو جناب, اگ لانی شروع کر دیو. یہ پیسے کا ضیاع ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. جہاز ہونا چاہیے, جہاز تو 2 سیٹوں والا بھی, پھر وزیر اعلیٰ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے, چلیں. مطلب پہلے کی جہاز کی قیمت کیا تھی؟ کوئی آپ نے وہ کوٹا کیا کہتے ہیں, ٹینڈر کہتے ہیں, ٹینڈر ہونا ہوتا ہے. آپ نے کوئی ریکوائرمنٹ رکھی ہوتی ہے, کوئی اپروول ہوتی ہے. مطلب یہ کوئی ابا جی کی کوئی حکومت تھوڑی ہے یا کسی بادشاہ سلامت کی حکومت تھوڑی ہے کہ جو جی میں آیا وہ کر لیا. تو اس طرح نہیں ہوتا ڈیموکریسی میں. یہ پھر ڈیموکریسی پھر کا دی ہے یار, ٹکوسلے ہی ہیں کہ ہاں جی میرا دل کیتا میں لیا جہاز, میں کہڑا گھر لے کے جانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گھر نہیں کبھی جانا. یہ حکمرانوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے, عمران خان صاحب کا بھی یہی مسئلہ تھا نا, ان کو لگتا تھا میں آ گیا ہوں میں نہیں جانا. ان کو بھی لگتا ہے کہ اسی آگے ہوں نہیں جانا, جھوٹے تھے وہ بڑے زیادہ تھے. تو یہ انہوں نے ڈیفینڈ تو کیا ہے, لیکن بہتر ہے کہ پنجاب حکومت ڈیفینڈ کرے جن کا یہ سبجیکٹ ہے. اور پھر وہ ڈیفینڈ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ریزن دیں یار, 100 بسم اللہ. اگر ضرورت ہے سی ایم صاحبہ کو, میں کہتا ہوں 50 ارب کا جو ہے وہ جہاز خریدیں اگر ضرورت ہے. تو اگر ضرورت نہیں ہے, کام اس کے بغیر چل سکتا ہے, تو پھر ایویں شوق تے نہ پالو جناب قوم دے سر دیتے. معذرت کے ساتھ لوگوں کو یہ باتیں آج کل بہت بری لگ رہی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.